حروف اصلی ہی ہوں صرف تو اسے مجرد کہتے ہیں، جس میں زائد حروف بھی ہوں اسے مزید فی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سی جگہوں پہ امر اور ماضی جو ہے ایک جیسا آپ کو لگے گا۔ سب سے پہلے ہمیشہ آپ کو وزن دیکھنا چاہیے۔ جب آپ کو وزن پتہ چل جائے نا، اگلی چیزیں آپ پہ خود ہی کھل جاتی ہیں۔ بھروسہ رکھو اس زندہ ہستی پہ جسے کبھی مرنا نہیں ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ جو لاسٹ لیٹر کی حرکت کتنی اہم ہے۔ اگر آخری حرف پہ ہم زبر بول رہے ہیں تو ماضی ہے، آخری حرف پہ اگر ہم پیش بول رہے ہیں تو مضارع ہے، آخری حرف ساکن کر رہے ہیں تو امر ہے، تفعل ہے تو امر ہے، تفعل ہے تو ماضی ہے، اور یہ تفعلوا اب نیا لفظ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال کے بارے میں ہم نے کافی ساری چیزیں پچھلے دنوں میں پڑھی ہیں۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا فعل کی ٹائپ سے، ماضی، مضارع، امر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مادہ اور وزن یہ دو کانسیپٹس بہت ضروری ہیں عربی میں لفظ کو پہچاننے کے لیے۔ تو اس پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ مادہ کیا ہے، وزن کیا ہے، وزن کو ظاہر کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر ہم نے وزن کے لحاظ سے دیکھا تھا حروف کی جو تعداد ہے کہ اس لحاظ سے ہم تقسیم کرتے ہیں افعال کو، کہ ان میں جو 3 حرف کے ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلی جن میں 3 ہیں وہ ہم ثلاثی انہیں کہتے ہیں، اور جن میں 4 ہیں انہیں رباعی کہتے ہیں۔ اور فردر ہم نے دیکھا تھا کہ جس کے اندر حروف اصلی ہی ہوں صرف تو اسے ہم مجرد کہتے ہیں، اور جس میں زائد حروف بھی ہوں اسے مزید فی کہا جاتا ہے۔ تو ثلاثی، مجرد اور پھر ثلاثی، مزید فی، اور ان میں سے ہر ایک کے جو اوزان ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ابواب ثلاثی مجرد ہم نے پڑھے، جو ٹوٹل 6 ابواب ہیں جن میں 5 یوز ہوتے ہیں زیادہ۔ اسی طرح پھر ثلاثی مزید فی کے جو 8 ابواب ہیں ان میں ماضی، مضارع اور مصدر کا وزن ہم نے پڑھ لیا، اور پھر ماضی اور مضارع کے ہم نے مکمل گردان بھی دیکھی تھی، یعنی اس کے سب صیغے، واحد کے، تثنیہ کے اور جمع کے۔ اور پھر ہم نے فعل مجہول اسی طرح پڑھا کہ ماضی کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، مضارع کا مجہول کیسے بناتے ہیں، مجہول ہم کہتے کیسے ہیں۔ اور ابھی لاسٹ میں ہم نے پچھلے لیکچر میں فعل امر کور کیا تھا، تو ایک دفعہ ہم بس اس کو ریکال کر لیتے ہیں امر کو، اور آج انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جیسے قرآن کریم کی کچھ آیات سلیکٹ کی ہیں میں نے، تو ان سے آپ لوگ جو بھی فعل ہوگا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم نے جتنی چیزیں سیمسٹر میں پڑھی ہیں اب تک وہ سب ریوائز ہو جائیں اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ تو آج نیا نہیں ہم کچھ پڑھیں گے، یعنی بیسیکلی مشق ہے، اور اسی ضمن میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ یعنی کچھ پوائنٹس نئے آپ کو مل جائیں گے، اور زیادہ تر پرانی جو چیزیں ہیں وہی انشاءاللہ اسٹرینتھن ہوگی۔ تو امر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بات کی تھی کہ مضارع سے بنتا ہے، 2 چینجز کے ساتھ علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں، اور جو آخری حرف امر کا اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو ان 2 چینجز سے امر بنتا ہے، جیسے یبلغ سے بلغ۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے افعال ہیں جن کی علامت مضارع جب ہٹائی جاتی ہے تو پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے یسلمو ہے، تو یسلمو میں جب یا ہٹاتے ہیں تو سین ساکن ہے، پہلا حرف آپ بول نہیں سکتے۔ تو ان افعال میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر تو ماضی میں حمزہ ہو، چونکہ ہم نے مزید فی میں 4 ابواب ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا ماضی حمزہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، حمزہ زائد ہے ماضی میں، لیکن مضارع میں وہ حمزہ گر جاتا ہے۔ ایک باب افعال تھا جیسے اسلم یسلم، اور دوسرا باب افتعال تھا افتعل یفتعل، اسی طرح انفعال تھا انفعل ینفعل، اور استفعال استفعل یستفعل۔ تو ان چاروں ابواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں حمزہ ہے، مضارع میں نہیں ہے۔ افعل یفعل، افتعل یفتعل، انفعل ینفعل، استفعل یستفعل۔ تو ان سے جب امر بنتا ہے ان 4 ابواب سے، تو جو ماضی کا حمزہ تھا وہ امر میں ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ یفعل کا امر ہوگا افعل، افعل یفعل، اور امر افعل۔ افتعل یفتعل سے امر ہوگا افتعل، انفعل ینفعل، انفعل، اور استفعل یستفعل، استفعل۔ اس کے علاوہ ثلاثی مجرد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جب امر بناتے ہیں تو ثلاثی مجرد میں بھی پہلا حرف ساکن ہوتا ہے علامت مضارع کے بعد، جیسے یفتح ہے تو یا ہٹائیں گے تو فا ساکن ہے، یضربو یا ہٹائیں گے ضاد ساکن ہے، ینصر یا ہٹایا تو پہلا حرف ساکن ہے۔ تو یہاں حمزہ چونکہ ماضی میں بھی نہیں ہوتا تو ہم خود سے حمزہ ایڈ کرتے ہیں، اور اس حمزہ پہ آپ 2 حرکات میں سے کوئی حرکت بولتے ہیں۔ اگر تو ساکن کے بعد جو پہلا متحرک ہے اس پہ ضمہ ہو تو اس حمزہ پہ بھی ضمہ بولی جاتی ہے، جیسے ینصرو تو اس کا امر ہوگا انصر، یکتب اکتب، یقتل اقتل۔ تو حمزہ پہ ضمہ بول رہے ہیں اگر سکون کے بعد ضمہ ہے، اور اگر سکون کے بعد فتحہ یا کسرہ میں سے کوئی حرکت آ رہی ہے تو پھر جو حمزہ ہم نے خود سے ایڈ کیا تو اس پہ ہم کسرہ بولیں گے، جیسے یفتح سے افتح، یضرب اضرب، یسمع اسمع۔ ٹھیک ہے، تو یہ امر تھا۔ پھر امر کے کچھ صیغے ہیں جو
میں نے بعد میں یعنی لائیو کلاس میں نہیں ہو سکا تھا لیکن ریکارڈنگ میں ایڈ کر دیا تھا. ریکارڈنگ لیکن لیٹ اپلوڈ ہوئی ہے تو شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی, موقع نہیں ملا ہوگا, تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. جو پہلا صیغہ ہم مضارع سے بناتے ہیں وہ ہوتا ہے واحد مذکر کا. امر جو ہے متکلم اور غائب کے لیے استعمال نہیں ہوتا, چونکہ آپ امر سامنے والے کو دیتے ہیں, اس سے کہتے ہیں نا کہ کوئی تم یہ کام کرو. تو امر میں صرف مخاطب ہی کے 5 صیغے ہوتے ہیں ٹوٹل. واحد مذکر مخاطب, پھر واحد مؤنث, پھر تثنیہ ایک ہی ہے مذکر مؤنث کا, اور پھر جمع مذکر اور جمع مؤنث. تو ٹوٹل 5 صیغے ہوتے ہیں امر کے. ٹھیک ہے, جو پہلا صیغہ ہم مضارع سے ڈائریکٹلی لے رہے ہیں یہ واحد مذکر کا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا اذهب, افتح, اجلس, بلغ, شاہد, استغفر, یہ سارے واحد مذکر ہیں. جب مؤنث کے لیے امر یوز کرنا ہو تو ہم یا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں آخر میں, جیسے اذهب سے اذهبی, ارجع ارجعی, ادخل ادخلی, تو یا ایڈ ہوتا ہے واحد مؤنث کے لیے. جمع مذکر کے لیے ہم واو ایڈ کرتے ہیں, جیسے ادخل سے ادخلو, اجلس اجلسو, بلغ بلغو, جیسے مشہور روایت ہے کہ بلغو عنی ولو آیا, تو بلغو جمع مذکر ہے. اور امر اگر زیادہ خواتین کو دینا ہو تو جمع مؤنث مخاطب کے لیے نون مفتوح, یعنی وہ جو نون نسوہ ہم مضارع میں بھی ایڈ کرتے ہیں مؤنث کی صیغوں میں, وہی امر میں ایڈ ہوتا ہے. تو لیٹ سے ہم زیادہ خواتین سے کہہ رہے ہیں کہ تم عورتیں چلی جاؤ, تو ہم کہیں گے اذهبنا, اجلسنا, افتحنا, بلغنا, استغفرنا, تو نون ایڈ ہوتا ہے جمع مؤنث کے لیے. اور تثنیہ کے لیے ہم سمپلی الف ایڈ کرتے ہیں. جیسے 2 لوگوں سے میں نے کہنا ہے کہ جاؤ, تو اذهب سے اذهبا, اجلس اجلسا, افتح افتحا, اسمع اسمعا, بلغ بلغا. ٹھیک ہے, شاہد شاہدہ. اس طرح امر کے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں. میں دفعہ پھر بول دیتا ہوں. واحد مؤنث کے لیے یا ساکن کا اضافہ, جیسے اذهب سے اذهبی. تثنیہ کے لیے الف کا اضافہ, جیسے اذهبا. جمع مذکر کے لیے واو ساکن کا اضافہ, جیسے اذهبوا. اور جمع مؤنث کے لیے نون مفتوح کا اضافہ, جیسے اذهبنا. ٹھیک ہے, اب آگے ہم آج کرتے ہیں مشق شروع. تو سب سے پہلے یہ آیت ہے, یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں جو میں نے لی ہیں. تو اس پہ آپ لوگ جو مختلف افعال آ رہے ہیں ان کے بابت یہ جو معلومات نیچے ہے پوچھی گئی ہے وہ آپ بتائیں گے. اب جیسے پہلی آیت ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. جی مبشرہ آپ بتائیں سب سے پہلے کہ اس آیت میں افعال کون سے ہیں. پہلے تو افعال کی نشاندہی کریں. سر اس میں پہلے توکل, ٹھیک ہے, اور پھر یموتو, بالکل ٹھیک ہے. اس کے توکل, بعد یموتو, اور سبح. سبح, بالکل. یہ 3 افعال اس میں آئے ہیں, سبح, توکل اور یموتو. یموتو پہ ابھی ہم ڈسکشن نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یموتو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سیکنڈ لیٹر ہے جو اس کے روٹ کا وہ حرف علت ہے, واو ہے نا, تو اس کا روٹ ہوتا ہے میم واو اور تا, تو موت سے یہ لفظ. تو عربی میں جن کلمات کے حروف اصلی میں واو یا ہو وہ irregular verbs کہلاتے ہیں. مطلب وہ الفاظ یا وہ جو افعال ہیں وہ نارمل فعل سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں, ان کا وزن بدل جاتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم ان کو نہیں ڈسکس کریں گے تاکہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. تو یموتو کو ابھی رہنے دیں. توکل اور سبح اس پہ ابھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے توکل کے بارے میں آپ یہ بتائیں, جو پہلی معلومات یہاں آپ کو دینی ہے کہ اس کا وزن کیا ہے. یہ توکل ہے, اس کا وزن بتائیے گا. وزن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وزن بتانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ آیت میں آیا ہے نا یا کسی بھی ٹیکسٹ میں, تو وہ لفظ جس صورت میں ہے ویسے ہی آپ اس کا وزن بتائیں, بس حروف اصلی کی جگہ فا عین لام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی سر, توکل یہ میں ہوگا زائد حروف کون سے ہیں؟ اس میں واو زائد ہے. واو زائد ہے, نہیں, شروع میں تا زائد ہے. تا زائد ہے, یس. تو پھر وزن اس کا بتائیں کیا ہوگا جی. تفعل.
تفعل، ماشاءاللہ زبردست. کیونکہ دیکھیں تا زائد اور ہمیں باقی جو 3 حرف ہیں وہ ویسے ہی مادے کے ہیں، تو واو کی جگہ، واو کاف لام کی جگہ فا عین لام آ جائے گا نا. تو اور حروف اور حرکات ہم ویسے ہی دیں گے، تو تفعل، تو توکل، تفعل. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکشن کی تھی کہ وزن آپ نے صحیح پہچانا ہے یا نہیں، تو آپ آواز سے دیکھتے ہیں کہ آواز میچ ہو رہی ہے یا نہیں. تو توکل تفعل، توکل تفعل، بالکل سیم ساؤنڈ ہے. اس کا مطلب ہے وزن آپ نے ٹھیک دیکھا ہے. تو اگلی چیز یہ ہے کہ اب ہمیں وزن پتہ چل گیا ہے، تو وزن کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ فعل کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے. ماضی ہے. ماضی ہے. اچھا، اگر یہ ماضی جی سر. ہے تو پھر ماضی میں کون سا ایسا صیغہ ہوتا ہے یا کون سا باب ہے جس میں تفعل ہو وزن؟ باب تفاعل میں. باب تفعل میں. باب تفعل میں کون سا ماضی کا صیغہ تفعل کے وزن پہ آئے گا؟ واحد مذکر غائب کا. واحد مذکر غائب. اچھا دیکھیں، جو واحد مذکر غائب ہوتا ہے، یعنی ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، کسی بھی باب سے ہو، اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ فتحہ ہوتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، فعل، فعیل، فعول، افعل، تفعل، افتعل، آخری حرف پہ ماضی میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے. تو یہ ماضی نہیں ہے. اس وجہ سے ماضی نہیں ہے کہ اس کا آخری حرف ساکن نہیں ہے، ساکن ہے، سوری، اس پہ زبر نہیں ہے. تو اگر لام پہ زبر ہوتی نا، اگر یہ ہوتا توکلا تفعلا، تو توکلا تفعلا یہ ماضی تھا. اس کا معنی ہم لیتے کہ اس نے توکل کیا، اس نے بھروسہ کیا. لیکن یہاں یہ ماضی نہیں ہے، کیونکہ اس کا لام کلمہ زبر کے ساتھ نہیں آ رہا بلکہ ساکن آ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے لیکچر کیا تھا اس سے جی پہلے سر. والا، جہاں ہم نے ابواب پڑھے تھے، اینڈ والے، افتعال، انفعال، وہاں میں نے شاید یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ بہت سی جگہوں پہ امر اور ماضی جو ہے ایک جیسا آپ کو لگے گا، خاص طور پہ باب تفعل اور تفاعل میں. تو آپ ادھر دیکھ سکتی ہیں نا کہ کتنا باریک سا فرق ہے. توکل اور جی. توکلا، توکلا ہوتا تو یہ ماضی تھا، لیکن اب یہ ساکن ہے، تو پھر کون سا فعل ہوگا؟ یہ ماضی تو نہیں ہو سکتا، امر ہوگا، پھر امر امر ہوگا. ہے. بالکل. چونکہ دیکھیں اس کا باب تفاعل کا ذرا ایک دفعہ پورا وزن بولیے گا، ماضی، مضارع اور مصدر تینوں کا وزن کیا ہے؟ تفعل یا تفعل اور تفعل. ایک دفعہ پھر بولیے. تفعل یا تفعل تفعل. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کہ یتفعلو ہے، تو یتفعلو سے امر کیا بنے گا؟ تفعل. یہی یا لفظ کو ہٹا بنتا دیں گے نا. اور آخری حرف ہاں بالکل، یا ہٹائیں گے آخری ساکن، تو یہ تفعل، یعنی جو اس آیت میں جو لفظ آیا ہے یہی یوز ہو رہا ہے. اس کا جی. مطلب ہے کہ یہ فعل ہے جی امر. کلیئر ہو گیا نا اب کہ یہ امر ہے. جی سر. اور اگر یہ ہوتا توکلا تو پھر یہ ماضی واحد مذکر غائب ہوتا. اچھا، آگے جو 9 لکھا ہوا ہے کہ اس فعل کی قسم کیا ہے، وہ اس میں آپ نے بیسیکلی یہ بتانا ہوگا کہ یہ فعل معلوم ہے یا مجہول ہے. لیکن چونکہ یہ فعل امر ہے تو فعل امر تو معلوم ہی ہوتا ہے. فعل امر میں مجہول کے معنی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کے لیے امر یوز نہیں ہوتا، اس کے لیے مضارع یوز کرتے ہیں، اور مضارع کے ساتھ لام امر یوز کرتے ہیں امر میں مجہول کا معنی دینے کے لیے. لیکن یہ جو فعل امر ہے یہ ہمیشہ سمپل اسی کے لیے، معروف کے لیے آئے گا. تو اس لیے امر کے کیس میں یہ والا جو کالم میں اس کو آپ فل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ نوعیت والا کالم چھوڑ دیں. جی سر. آگے آ جائیں صیغہ. صیغہ کیا ہے جی؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، پہلا صیغہ ہے. واحد مذکر نہیں، غائب نہیں ہے، چونکہ امر میں غائب نہیں ہوتا. واحد مذکر جی سر. واحد مخاطب. مذکر مخاطب. ہاں جی، واحد مذکر مخاطب، امر کا پہلا صیغہ مخاطب ہوتا. اب باب بتائیں. باب ویسے آلریڈی آپ بتا چکی ہیں، باب تفعل ہے. اور جزر، جزر کا مطلب ہوتا ہے مادہ، حروف اصلی. ٹھیک ہے، تو حروف اصلی یا روٹ جو ہے نا، ویسے جزر عربی میں نہیں، جڑ کو کہتے ہیں کسی چیز کی، روٹ. تو جزر یوز ہوتا ہے مادے کے لیے. تو کیا ہوگا جی حروف اصلی؟ واو، کاف اور لام. واو وکل. ہے اور کاف ہے اور لام ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. اسی سے وکیل کا لفظ آتا ہے نا،
وکفا باللہ وکیلا، تو وہی واو کاف لام اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تو یہ ہے ہمارے پاس جی، یہ توکل کو ہم نے دیکھ لیا، توکل کے لفظ کو کہ اس کا وزن ہے تفعل، فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، باب اس کا تفعل ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو کاف اور لام. اب دوسرا فعل ہے سبح، یہ بھی آپ ہی کیجئے گا مبشرہ. یموتو کو ہم نہیں کر رہے، اور وہ وہی وجہ ہے کہ اس میں حرف علت آ رہا ہے نا، تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی نہیں ہم دیکھیں گے. جی سر صحیح ہے. جی یہ بھی سبح، امر کا صیغہ ہے، باب بالکل تفعیل صحیح. سے ہے. ہاں اچھا، اسی ترتیب میں ذرا بتاتی جائیں، میں ساتھ ساتھ تاکہ لکھتا جاؤں گا نا. وزن سب سے پہلے بتائیں. اچھا، یہ ترتیب میں نے اس لیے رکھی بھی اس لیے جان بوجھ کے، تاکہ اگر آپ کو کبھی مسئلہ ہو نا، کنفیوژن ہو، کچھ لفظ ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں، ہم نے بہت پڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر نیا لفظ دیکھیں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو تو آپ نے یہ اس طریقے سے چلنا ہے، یعنی یہ سٹیپس بائی سٹیپ اس کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیشہ آپ کو وزن دیکھنا چاہیے. جب آپ کو وزن پتہ چل جائے نا، اگلی چیزیں آپ پہ خود ہی کھل جاتی ہیں. وزن جیسے ابھی ہم نے دیکھیں پیچھے توکل میں ہم نے کیسے پہچانا تھا کہ یہ امر ہے اور ماضی نہیں ہے؟ وزن سے ہی نا. ہمیں جب دیکھا کہ تفعل ہے، تفعلا نہیں ہے، تو وزن نے ہمیں بتا دیا کہ جی یہ فعل ہے، اور اسی سے وزن سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معلوم ہے یا مجہول ہے. پھر ہم اس کے بعد صیغہ دیکھ لیتے ہیں، اور وزن ہی سے ہمیں باب پتہ چلتا ہے، اور اسی سے ہمیں مادہ پتہ چلتا ہے. تو جو سب سے اہم چیز ہے نا جس پہ فوکس کرنا ہے یا سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے وہ وزن ہے. وزن اگر میں نے درست نکالا ہے تو باقی سب چیزیں میں خود ہی صحیح بتا دوں گا. ٹھیک ہے، تو پہلے وزن بتائیں سبح کا. فعل. فعل، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس میں تو چونکہ کوئی بھی حرف زائد ہے ہی نہیں، یہ ایز اٹ از آ جائے گا فعل. اب فعل کون سا ہے جی؟ ماضی مضارع فعل عمل میں امر. سے فعل امر ہے، بالکل ٹھیک ہے. فعل امر. نوعیت ظاہری بات ہے وہی امر معلوم کا ہی ہوتا ہے. صیغہ بتائیں کون سا ہے؟ واحد مذکر مخاطب. واحد مذکر مخاطب، یعنی یہ وہی والا جو ہم نے ابھی توکل پڑھا تھا، یہ بھی اس کے بھی وہی صیغہ ہے. جی سر. اور باب؟ باب تفعیل. باب تفعیل، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تفعیل کے ایک دفعہ ماضی مضارع اور امر بتا دیں، سوری ماضی مضارع اور مصدر کا وزن. فعل یفعل تفعیل. صحیح ہے ماشاءاللہ، زبردست. اور اس کا جو جزر ہے، اس کو جزر بھی بولتے ہیں، جزر بھی بولتے ہیں، یعنی مادہ. جی عین لام. ہاں نہیں مطلب اس لفظ کا مادہ، سبح کے لفظ کا مادہ. جی سر. جی سین با اور ہا. سین با اور ہا، صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. تو زبردست ہو گیا جی. اس میں دونوں لفظ آپ نے کر لیے، توکل اور سبح، دونوں وہ ہیں امر ہیں واحد مذکر مخاطب کے، لیکن وزن ڈیفرنٹ ہے. توکل باب تفعل سے ہے تفعل کے وزن پہ، اور سبح باب تفعیل سے ہے فعل کے وزن پہ. مادہ بھی دونوں کا ڈیفرنٹ ہے. توکل کا مادہ واو کاف لام، اور سبح کا معنی سبح کا مادہ سین با ہا. اب اس کا ذرا ترجمہ کیجئے گا اس آیت کا. وتوکل، توڑ توڑ کے کریں. وتوکل کا معنی کیجئے گا. اور بھروسہ رکھیں. بھروسہ رکھے. زبردست. ہاں مطلب رکھیں یا رکھو. علی الحی، جی. کس پر بھروسہ رکھو؟ جی علی جی الحی الذی. توڑ کے کریں نا، ایزی ہو جاتا ہے. الحی. علی الحی کا مطلب صرف کریں ذرا پہلے. اعلیٰ ہو گیا پر، اور الحی کا ہو گیا جو زندہ رہنے والا. بالکل. تو وتوکل علی الحی یعنی بھروسہ رکھو زندہ رہنے والے پر. ہاں جی، اس زندہ رہنے والے پر. الذی لا یموت، الذی جو لا نہیں، یموت موت دیتا. نہیں جیسے یموت، موت نہیں آتی. ہاں جی یہ ہے یموت لازم ہے، مطلب یہ موت دینا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے. تو بھروسہ رکھو اس جی. زندہ ہستی پہ جسے کبھی مرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ تم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہو یا انہیں سہارا بناتے ہو جو سب عارضی ہیں. جو ایک سہارا ختم ہوتا ہے تو نیا ڈھونڈتے ہو، پھر نیا ڈھونڈتے ہو.
تو اس ایک کو سہارا بناؤ جس سے کبھی زوال نہیں ہے. اور وسبح بحمدی, اور تسبیح بیان کرو بحمدی اس کی تعریف کے ساتھ. صحیح ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھے. جی سمیہ, اگلی آیت ہے جی سر. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ سورہ فرقان سے ہے یہ بھی. تو فعل اس میں سب سے پہلے پہچانیں کہ اس آیت میں افعال کون سے آ رہے ہیں. سر عملم. عملن, دیکھیں عملن فعل نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس دو نشانیاں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عملن فعل نہیں ہے. ایک نشانی یہ کہ لام پہ تنوین ہے, تو تنوین کس پہ آتی ہے اسم فعل اور حرف میں سے؟ اسم پر. اسم پر آتی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ من یوز ہوا ہے عمل سے پہلے, اور من ہمیں پتہ ہے کہ کون سا حرف ہوتا ہے, اس گروپ کو ہم حرف کہتے ہیں جر. حرف جر. حرف جر بھی ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے, فعل سے پہلے حرف جر نہیں آ سکتا نا, ٹھیک ہے, مطلب فعل سے پہلے آپ یوز نہیں کریں گے, اسم سے پہلے آئے گا جب بھی. تو عملن تو اسم ہے. اور دیکھیں سر عملو. عمیلو, یس یہ فعل ہے. اور اور سر فجعلناہ. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, فجعلناہ. اور اس کے علاوہ ایک رہ گیا, دو آپ نے بتا دیے, ایک اور ہے. سٹارٹ میں دیکھیں قدمنا. قدمنا, یس. تو ایک فعل ہے قدمنا, دوسرا فعل اس آیت میں عمیلو ہے, اور تیسرا فعل فجعلناہ. فجعلناہ کے ساتھ بھی کئی چیزیں اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں نا, تو ان چیزوں کو ہٹا کے بتائیں جو ایگزیکٹ فعل کا لفظ اس میں کیا ہے. فا فعل میں شامل ہے یا نہیں؟ نہیں. ہاں یس, تو اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فا لنکنگ ورڈ ہے نا, وہ حروف عطف میں سے, جیسے واو یوز ہوتا ہے. تو عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ اکیلا حرف ساتھ ملا کے لکھا جاتا, تو اس لیے ملا کے لکھ رہے ہیں, لیکن فا فعل کا پارٹ نہیں ہے, تو فا کو نکال دیا. جعلناہ, ہو کیا اس فعل میں شامل ہے یا وہ بھی ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے؟ یہ تو ضمیر ہے نا. ضمیر اٹیچ ہوئی ہے, بالکل صحیح. اور یہ ضمیر یہ کیا معنی دینے کے لیے آتی ہے یہ ضمیر؟ مطلب یہ فاعل والی ضمیر ہے, مفعول والی ہے؟ مفعول. مفعول والی, بالکل. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل کے اصل صیغے میں تو نہیں شامل نا, ہم نے مفعول کے لیے اس کو ایڈ کیا, تو اس کو بھی نکال دیں. تو لفظ کیا بچا؟ جعلنا, یہ فعل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو تین لفظ ہیں ہمارے پاس, قدمنا, عمیلو, جعلنا. تو اب جیسے فعل ہے یا کوئی اسم بھی ہے, تو اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے, صیغہ کیا ہے, تو سب سے پہلا یہ والا کام کرنا ہے جو ابھی ہم نے کیا نا, کہ اس میں جو ایکسٹرا چیزیں اس میں آئی ہوئی ہیں, ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جیسے ہو اٹیچ ہوا ہوا تھا, مفعول کی ضمیر ہے, پہلے فا آیا ہوا ہے, لام آیا ہوتا ہے اکثر, لجعلنا. اس طرح کے جو حروف ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں انہیں آپ نے ہٹانا ہے. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی فعل کا لفظ ہے کیا, پھر اس پہ غور کرنا شروع کریں. تو جی سب سے پہلے قدمنا کو دیکھتے ہیں. تو قدمنا کا بتائیے گا وزن کیا ہے. وزن آپ نے بتانا ہے تو سمپل آپ نے حروف اصلی کی جگہ فا عین لام پلیس کرنا ہے بس. قدمنا میں آپ کو کیا لگ رہا ہے مادے کے حروف کون سے ہو سکتے ہیں؟ تین حرف کون سے ہوں گے مادے والے؟ قاف, دال اور میم. بالکل صحیح. چونکہ نا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ تو صیغے کی وجہ سے اٹیچ ہوا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو یہ فعل تو پھر بچتا ہی تین حرف کا ہے, تین حرف میں تو تینوں ہی اصلی ہوتے ہیں, تو بس آپ کو وزن اس کا پتہ چل گیا. پھر تو بتائیں, قاف دال میم کی جگہ فا عین لام لکھیں تو کیا لفظ بننا؟ فاعل.
یس ماشاء اللہ. اچھا پورا بولیں نا کے ساتھ. جب ہم وزن کسی لفظ کا کرنا ہے نا آپ نے تو اس کو پراپر میچ کرنا ہے پہلے. قدمنا تو فعل فعلنا نا. نا یس اب دیکھیں نا بالکل آوازیں میچ ہو رہی ہیں. قدمنا فعلنا قدمنا فعلنا. اس کو چاہے اونچا ذرا 2-3 دفعہ بول کے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو کہیں جھول تو نہیں محسوس ہو رہا کہ آوازوں میں کہیں تفاوت ہو. قدمنا فعلنا بالکل ایک جیسا ہے. تو اب جب ہمیں وزن پتہ چل گیا اس کی مدد سے ہم اب دیکھیں گے کہ یہ ماضی ہے مضارع ہے کہ امر ہے. جی ماضی. بالکل صحیح. فعلنا ہمیں پتہ ہے کہ جی ماضی میں ہی آ سکتا ہے تو یہ ہے جی ماضی. اب یہ معلوم ہے یا مجہول ہے؟ وزن سے معلوم. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ مجہول ہوتا تو پھر وہ پہلے حرف پہ پیش آنی چاہیے تھی نا جو کہ عین کلمہ سے پہلے ساری جگہوں پہ پیش ہی آتی ہے تو وہ نہیں ہے. یہ معلوم ہے. اب صیغہ دیکھیں. صیغہ اس کا جمع متکلم. ماشاءاللہ زبردست. اب آخری چیز باب آ گئی. اچھا باب سے پہلے صرف میں رک کے ایک منٹ پوچھوں گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید ہے؟ ثلاثی مجرد. مجرد ہے بالکل. تو اب آپ نے ابواب بھی مجرد کے ابواب میں سوچنا ہے کہ یہ والا جو وزن ہے فعیلہ والا وزن یہ کہاں یوز ہو رہا ہوتا ہے کس باب میں؟ یہ دیکھیں فتح ضرب نصر سمیع کروما کس سے میچ ہو رہا ہے؟ سمیع. سمیع. قدیمہ سمیع ایک جیسا ہے نا چونکہ دیکھیں سمیع سے بھی جمع متکلم یہی ہوگا نا. سمعنا سمعنا قدمنا فعلنا ایک ہی جیسی آواز ہے نا تو باب سمیع. جی. اور لاسٹ ہے اس کا مادہ آپ نے بتایا تھا سٹارٹ میں کہ قاف ہے دال ہے اور میم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آپ کو پتہ چل گیا یہ باب سمیع ہے تو اس کا ذرا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیے گا. ماضی سمیع یسمع. اور یہ قاف دال میم سے بنائیں. ہاں ماضی مضارع. اسمع. ٹھیک ہے. سمیع یسمع ماضی مضارع ہو گیا اور امر اسمع ہو گیا تو اس سے بنائیں. قدیمہ جو ہے اس کا بھی مضارع اور امر بنائیں. قدیمہ یک قدیمہ یکدم. ٹھیک ہے. اقدم. ایک دوبارہ کریں. ایک ہاں اقدم. دما میں مسئلہ آ رہا ہے نا. اقدم. یس اقدم. اقدم آخری ساکن ہوگا. اب صحیح ہے. قدیم یقدم اقدم سمع یسمع اسمع. ٹھیک ہے. اچھا اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی قدیم یقدم کا؟ یہ وہی لفظ ہے جس سے ہم اردو میں بولتے ہیں خیر مقدم کرنا. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یعنی ویلکم کرنے کے لیے بولتے ہیں نا عام طور پہ. جی. تو مقدم کا مطلب ہوتا ہے آنا تو قدیم یقدم کا مطلب بھی ہے آنا. تو قدمنا کا مطلب کیا ہوگا؟ کون آیا؟ ہم آئے یا ہم آگے بڑھے. مطلب یہ آگے بڑھنے کا معنی بھی دیتا ہے چونکہ یہ بیسیکلی جس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا آنے کے لیے تو اور بھی بہت سے لفظ ہیں نا. جاء بولتے ہیں اتا بولتے ہیں حضر بولتے ہیں. تو قدیم تب یوز ہوتا ہے جیسے کوئی مہمان آ رہا ہے کہیں باہر سے کوئی آ رہا ہے اور آپ استقبال کے لیے آئے ہیں اس کے. تو استقبال میں جو یہی ہوتی ہے نا روایت کہ ہم آگے جا کے مہمان کو ریسیو کرتے ہیں نا تو اس لیے یہ آگے بڑھنے کا معنی بھی پھر یہ لفظ دیتا ہے. تو وقدمنا اور ہم آگے بڑھے یا ہم آئے. ماشاءاللہ اچھا ہے. اسی پیٹرن پہ آپ نے دوسرا فعل بھی بتانا ہے. امیلو. جی سر اس کا وزن عین میم لام. اچھا آپ نے عین میم نام بتایا میں پہلے وہ لکھ دیتا ہوں. وہ آپ نے مادہ بتایا. وزن دوبارہ بتائیں وزن کیا ہوگا؟ اچھا وہ آپ نے مادہ ویسے بتایا وزن ابھی کرنے کے لیے وزن بتایا نہیں تھا. ٹھیک ہے بتائیے وزن کیا ہے؟ فعیلو. یس فعیلو. ماشاءاللہ زبردست. تو فعیلو
علی یعنی امیلو، بالکل صحیح، فعیلو امیلو. ماضی مضارع امر میں سے کیا ہے جی؟ ماضی. ماضی ہے، ماشاء اللہ. اور معلوم کے مجہول؟ معلوم. معلوم، زبردست. صیغہ؟ صیغہ اس کا ہے جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب، زبردست ہو گیا. اور باب رہ گیا لاسٹ ہمارے پاس. سر یہ بھی ثلاثی میں ہی آئے گا نا؟ ثلاثی میں ہی ہے، چونکہ تین ہی حرف ہیں، عین میم اور لام. تو ثلاثی میں سے کس باب سے آ رہا ہے؟ یہ اسی باب سے سمیع، سیم باب ہے، بالکل صحیح. تو قدیمہ، سمیع، عمیلہ ایک ہی جیسے ہیں. یہ بھی سمیع سے، اور مادہ ہم لکھ چکے ہیں پہلے کہ عین میم لام. اچھا، عین میم لام سے اب جو ماضی اور مضارع اور امر بنائیے، پہلا صیغہ. باب تو آپ کو پتہ چل گیا نا؟ جی، ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ عمیلہ، یس. اور مضارع؟ یعملو. ماشاء اللہ. اور امر؟ اعمل. ماشاء اللہ، جمیل، زبردست ہو گیا. اور معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ عمل کرنا. عمل کرنا، کام کرنا، بالکل صحیح ہے. تو اور اسپیسیفکلی اب اس لفظ کا معنی کیا ہوا؟ عمیلو، کنہوں نے کام کیا یا کنہوں نے عمل کیا؟ ان سب نے. انہوں نے، بالکل صحیح ہے. تو اب جو لفظ ہم کرتے جا رہے ہیں نا، اس کا معنی آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے سائڈ پہ. اس سے ہم پوری آیت جب کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. تو قدمنا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم آگے بڑھے، عمیلو انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے. یہ دو لفظ ہم نے دیکھ لیے. اب لاسٹ ہے جعلنا، وہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد. اچھا، یہ اسی کو میں کر دیتا ہوں. اچھا جی، اب اس کا بھی بتائیں. سب سے پہلے اس کا کیا ہوگا جی وزن؟ جعلنا اب آپ نے کرنا ہے اس وقت. وزن کیجئے گا پہلے. فعلنا. فعلنا. فعلنا، بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اور یہ ہو گیا جعلنا فعلنا، صحیح ہے. اور ماضی مضارع امر میں سے یہ کیا ہے؟ ماضی. یہ ہے ماضی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور ماضی معلوم. معلوم، زبردست. صیغہ؟ یہ سب یہ جمع متکلم. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. باب مجرد ہے کہ مزید ہے؟ یہ ہے مجرد. مجرد ہے. اچھا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ سمیع یا کروما سے ہو سکتا ہے یا فتح ضرب نصر سے ہو سکتا ہے؟ کس سے میچ؟ فتح ضرب. ہاں بالکل، چونکہ یہ فعلہ والے پیٹرن پہ آ رہا ہے نا. تو اب دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم نے دونوں کیے تھے قدیمہ اور عمیلہ، وہ تو ہم نے فوراً بتا دیا تھا کہ سمیع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فعیلہ کے وزن پہ تو ایک ہی باب یوز ہوتا ہے، سمیع بس. دوسرا جو حسیبہ تھا وہ ہم نے ویسے ہی ڈسکس کر لیا ہوا کہ حسیبہ یوز نہیں ہوتا. تو آپ نے جب بھی فعیلہ کے وزن پہ ایک لفظ دیکھیں گے تو وہ سمیع ہے. اسی طرح فعولہ کے وزن پہ کوئی ماضی آئے گا جیسے کبورہ یا حسونہ، تو وہ بھی ہمیں کنفرم ہے کہ وہ باب کرومہ ہے. لیکن فعلہ کے وزن پہ جو آئیں گے وہ ہم شیورٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ فعلہ کے وزن پہ فتح بھی آتا ہے، ضرب بھی آتا ہے، نصر بھی آتا ہے. تو اسی لیے جعل جو ہے ایگزیکٹلی اس کا باب کون سا ہے، فتح، ضرب، نصر، یہ بتانے کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نیا فعل دیکھیں گے تو کہاں سے دیکھیں گے اور یاد کیسے کریں گے؟ آپ لغت دیکھیں گے. آپ جب ڈکشنری دیکھیں گی تو وہاں وہ جیم، عین اور لام کے روٹ میں یہ ورڈ آئے گا تو وہ بتائیں گے کہ جی یہ باب فتح سے ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ بس اتنا آپ نے پہچان لیا نا کہ یہ فعل ہے، بس ٹھیک ہے، آگے پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے لغت ہی دیکھنی پڑتی ہے، وہ گرامر سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو بس آپ اس کو ادھر ہم فتح، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فتح سے ہوتا ہے، تو یہ لکھ لیتے ہیں. اور مادہ اس کا ہے جی
جیم عین لام. جیم ہے اور عین ہے اور لام ہے. ٹھیک ہے، اس کا ماضی، مضارع اور امر کا پہلا لفظ بنائیں جیم عین لام سے. جعل ٹھیک ہے، یجعل اجعل. ماشاء اللہ، زبردست. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے جعل یجعلو کا؟ جعل بنانا. بنانا، بالکل. یہ جیسے ٹو میک سم تھنگ ہے، اس سینس میں آتا ہے بنانا. اور ایگزیکٹ جعلنا کا معنی کیا ہوگا؟ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. تو تینوں فعل ہم نے کر لیے الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ نے نہیں کیا ان کو کہ ہم آگے بڑھے. قدمنا عمیلو، انہوں نے کیے کام، اور جعلنا ہم نے بنایا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کو. تو سب سے پہلے وقدمنا، اور ہم آگے بڑھے، الا ما عمیلو. ما یہاں معنی دے گا جو والا، یعنی ہم آگے بڑھے اس کی طرف جو، طرف کا معنی ہم الا سے لے رہے ہیں نا. ہم آگے بڑھے اس طرف جو عمیلو، انہوں نے کیے تھے، من عمل، کوئی سے بھی عمل. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ جی. اور ہم آگے بڑھے اس طرف جو انہوں نے کیے تھے عمل، کوئی سے بھی عملوں میں سے نہیں، کوئی سے بھی جو عمل کیے تھے ہم ان کی طرف بڑھے. فا کیا معنی دیتا ہے؟ پھر جعلنا، ہم نے بنا دیا، ہو اسے، یعنی ان کے عمل کو، جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں، ہباءً، غبار، منصورا، اڑتا، بکھرا. تو اس کو ہم نے ان کے جو اعمال تھے ان کی طرف ہم آگے بڑھے اور ان کو ہم نے کر دیا اڑتا غبار یا بکھرا غبار. ٹھیک ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. تو یہ اگرچہ فعل ماضی یوز ہوا ہے، لیکن یہ قیامت کے کانٹیکسٹ کی بات ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہم مستقبل میں لیتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم تھے نا یا ریاکار تھے، ان کے اعمال کی طرف ہم بڑھیں گے اور اسے اکارت کر دیں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یہ سورہ فرقان ہی چل رہی ہے. تو تشققو، اس میں ایک نیا نقطہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں دیکھیں اس آیت میں اوورآل کون سے فعل آپ کو لگ رہے ہیں؟ ایک ہی تشکک ہو، اور اس کے بعد ونزلہ. نزلہ، بالکل. تو نزلہ اور تشققو، یہ دو ہی فعل آئے ہیں اس آیت میں. تو پہلے تشققو پہ بات کر لیں. اس کا وزن بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ وزن کے لیے ذرا پہلے وہ ان پہ غور کر لیں کہ حروف اصلی کون سے لگ رہے ہیں آپ کو اس میں. شین، کاف اور کاف بالکل صحیح تلو ہے، کے وزن پہ لگ رہے ہیں، لیکن اس کے لاسٹ پہ زبردست. پیش ہے. ہاں نہیں، آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک پہچان رہی ہیں. دونوں چیزیں آپ نے ٹھیک کی ہیں. وزن اس کا مادہ جو ہے وہ شین، قاف اور قاف ہے، یہی ہے. اور شین، قاف، قاف کو اگر ہم مادہ تسلیم کریں تو وزن وہی بنتا ہے جو آپ نے بتایا ہے، تفعلو ہی بنتا ہے. لیکن اب آپ کے ذہن میں کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ تفعلو تو کوئی وزن نہیں ہوتا، وزن ہوتا ہے تفعلہ، یعنی ماضی میں تفعلہ ہے نا، یا امر ہے تو تفعل ہوگا. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا توکل، تو تفعل ہے تو امر ہے، تفعلہ ہے تو ماضی ہے، اور یہ تفعلو اب نیا لفظ آ گیا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں چونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں اس کو ڈسکس کیا. یہ جو باب ہیں اوزان، ان میں باب افتعال میں اور تفعل اور تفاعل میں، یعنی جہاں جہاں تا آتا ہے نا ایکسٹرا، یہ باب تفعل، باب تفاعل، ان میں سٹارٹ میں تا ہے پہلا حرف. اور باب افتعال میں جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے افتعال، وہ تا ہے. تو یہ جو ان کی تا ہے یہ کئی دفعہ متغیر ہو جاتی ہے، یہ بدل جاتی ہے. سم ٹائمز تا جو ہے اگر اس سے پہلے یا اس کے بعد دال آ جائے یا ذال آ جائے یا سا آ جائے، یعنی وہ حروف جن کے مخارج اور آوازیں اس سے ملتی جلتی ہیں تا سے. آپ لوگوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ تا ہم اگلے دو دانتوں کی مدد سے اس کو بولتے ہیں. تو سا کا بھی مخرج قریب ہے، دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے، ذال کا مخرج بھی قریب ہے.
تو جو ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں اور مخارج قریب ہیں، وہ جب اس تا کے آس پاس آتے ہیں نا تو یہ تا کئی دفعہ بدل جاتی ہے اور ان حروف میں ضم ہو جاتی ہے، تو وہ تا بدل جائے گی اس حرف میں اور ادغام ہو جائے گا. تو اس طرح کی چینجز بھی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ تا سم ٹائمز گر بھی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو جو عمومی اب وہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ یہ تا بدلتی ہے، وہ ایک عمومی ہے قاعدہ، اس کو بھی میں ڈسکس نہیں کر رہا. لیکن اس وقت جو ہمیں دیکھنا ہے جو اس آیت میں یوز ہوا ہے وہ یہ کہ باب تفعل اور تفاعل ان دو ابواب میں چونکہ تا ایکسٹرا ہے ماضی میں، تو مضارع میں بھی وہ تا آتا ہے. اب جب مضارع میں آپ کو پتا ہے کہ علامت مضارع بھی تو تا آتی ہے نا، مخاطب کا صیغہ اور اسی طرح مؤنث غائب کے صیغے میں. مؤنث واحد مؤنث غائب میں بھی تثنیہ مؤنث غائب، تو ہم بولتے ہیں تفعلو تذہبو. تو جہاں علامت جی مضارع بھی تا ہوتی ہے جن صیغوں میں، وہاں دو تا اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں بولنے میں جیسے ایک تکرار ہے اور تا کی آواز تکرار میں بری لگتی ہے، تو تتشقق بنتا ہے لفظ نا اصل میں، یعنی یتفعلو. یتفعلو تو ٹھیک ہے، تتفعلو والے جو وزن ہوتے ہیں نا ان میں آپ کے پاس یہ ہوتی ہے چوائس کہ آپ چاہیں تو ایک تا گرا دیں، لیکن ایسا اس جگہ ہی کرتے ہیں جہاں واضح ڈسٹنکشن ہو کہ یہ مضارع ہے یہ ماضی نہیں ہے. اور ڈسٹنکشن کیسے ہوتی ہے؟ اسی طرح جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ لام پہ ضمہ ہے، تو یہ ضمہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ ماضی نہیں ہے. اس سے آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، یہ جو اینڈ والا پیش ہے اس کو دیکھ کے آپ کا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ اچھا یہ مضارع ہے اور اس کا ایک تا گرا ہوا ہے. تتفعلو تھا جو ہم نے ایک تا کم کر دیا اور تفعلو کر دیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وزن میں باب تفعل میں اور باب تفاعل میں یہ جو لاسٹ لیٹر کی حرکت کتنی اہم ہے. اگر آخری حرف پہ ہم زبر بول رہے ہیں تو ماضی ہے، آخری حرف پہ اگر ہم پیش بول رہے ہیں تو مضارع ہے، آخری حرف ساکن کر رہے ہیں تو امر ہے. یعنی تفعلا ہم نے دیکھا ماضی، اب ہم دیکھ رہے ہیں تفعلو مضارع بھی ہو سکتا ہے اور تفعل ہے تو وہ امر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باریکیاں ہیں نا یہ مزیدار بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف اگر نظر نہ جائے تو اس سے غلطی بھی پھر ہوتی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ معنی کہاں غلط ہو رہا ہے اس سے. کلیئر ہو گیا؟ تفعل جی اور سر. تفاعل میں ایک تا زائد ہے، تو ان کے مضارع میں جب علامت مضارع میں بھی تا آ جائے تو دو تا اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایک تا کو گرانا جائز ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کنفیوژن ارائز نہ ہو. اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مضارع کے اینڈ پہ بھی زبر بولا جا رہا ہوتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے کہ مضارع میں بھی سم ٹائمز اینڈ پہ زبر آتا ہے یا سکون آتا ہے، تو ایسی جگہ پہ پھر آپ نہیں تا گرا سکتے. تا وہاں گرے گا جہاں کنفیوژن کریٹ ہونے کا ڈر نہ ہو، جیسے ادھر ہے کہ ہم پیش سے پتہ چل رہا ہے. اب یہ مثال کے طور پہ سورہ قدر میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، وہ دیکھیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اب تنزلو آپ نے نوٹ کیا کیا ہوا یہاں پہ؟ جی تنزلہ اس میں بھی ہوتا، ایسے ہی ہاں آیا. جی یہ بھی سیم کیس ہے. اگر یہ تنزلہ ہوتا تو یہ ماضی تھا، تنزل امر ہے، لیکن تنزلو مضارع نہیں، اصل میں یہ ہے تتنزلو، لیکن یوز تنزلو ہوا ہے. چلیں تو یہ کلیئر ہو گیا جی. وزن تفعلو ہے اور فعل ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مضارع ہے جس کا علامت جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ تا کی ڈبلنگ ہو رہی تھی. معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. معلوم ہے، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ پہلے حرف پہ علامت مضارع پہ ضمہ ہوتا، اور اگر یہ مجہول ہو تو پھر آپ تا نہیں گرا سکتے نا، کیونکہ پھر وہ علامت مضارع سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مجہول ہے. اچھا وہ صیغہ کیا ہے جی؟ سر پھر یہ واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر زبردست، حاضر کا ہوگا. ہاں جی. اور ان میں سے ایگزیکٹ ایک بتائیں کون سا ہے؟ آیت میں دیکھیں، حاضر کی بات لگ رہی ہے آپ کو کہ کوئی مؤنث آگے پیچھے آ رہا ہے، کوئی اسم مؤنث؟ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ سر یہ مذکر حاضر. نہ دیکھیں سما کیا ہے، مؤنث ہوتا ہے کہ مذکر ہوتا ہے؟ سما مؤنث ہے، مؤنث اسمائی ہے، ٹھیک ہے.
جی تو یہاں آسمان کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے تشقق ہوا ہے، تو یہ مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے، واحد جی مؤنث غائب. غائب اور باب کون سا ہے؟ وہ ہم کر چکے ہیں کہ باب تفعل ہے. اب یہ اس مادے سے مجھے ماضی، مضارع اور مصدر اور امر کا پہلا صیغہ یہ ذرا بنا دیں شین قاف قاف سے. اس کا ماضی بنے گا تشقق کا، ہم، اور مضارع یا تشقق ہو، ٹھیک ہے، اور مصدر ہوگا تشقق. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اور امر 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 ہوگا اس میں تشقق نہیں، آخری حرف پہ تشقق آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا. ساکن، تو تشقق، چونکہ تشققو تو وہی پھر جی مضارع بن جائے گا نا، تشقق صحیح ہو گیا. اور معنی کیا ہوتے ہیں اس کے، اس فعل کے؟ پھٹ جانا. پھٹ جانا، شق ہو جانا، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا شق ہو جانا، یعنی پھٹ جانا. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اچھا جی، دوسرا فعل ہے اس آیت کے اندر نزلہ. یہ آسان ہے اس کے مقابلے میں، تو اس کا وزن بتائیں سب سے پہلے. جی، آواز نہیں آ رہی آپ کی مبشرہ. ہیلو، جی سمیہ، آپ سن رہی ہیں مجھے؟ میرا خیال ہے مبشرہ کے اینڈ پہ کوئی نیٹ ورک پرابلم آ جی گیا. سر آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی ہے نا؟ اچھا، ان کے یہاں میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ ان میوٹ ہیں، لیکن شاید نیٹ ورک پرابلم نہ ہو. آپ کر دیجئے پہ کمپلیٹ. یہ جو نزلہ ہے نا، یہ آپ کر دیں. اس میں بھی ونزلہ میں ہم نے واو تو نکال دیا نا، چونکہ وہ ایکسٹرا حرف ہے، حرف عطف ہے. تو نزلہ کا جی بتائیں وزن کیا لکھیں گے ہم؟ فعلا. بالکل صحیح، فعلا. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے؟ ماضی. ماضی. وزن سے ہمیں فعلا سے پتہ چل رہا ہے یہ ماضی ہے. معلوم کے مجہول؟ مجہول. مجہول. آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ وزن پتہ چل جائے تو خود ہی ساری باتیں کھلتی جاتی ہیں، سارے سوالات کے جواب مل رہے ہیں ہمیں وزن کی مدد سے. صیغہ کیا ہے؟ صیغہ اس کا واحد مذکر غائب. بالکل صحیح، وہی پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر اور غائب. اور باب کون سا ہے؟ سر باب اس کا تفعیل. باب تفعیل، ماشاء اللہ، زبردست. اور مادہ؟ نون زا لام. نون زا اور لام. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اب نون زا لام سے ماضی، مضارع، ان کا پہلا صیغہ بنائیں، اور مصدر بھی. نزل ینزل. صحیح ہے. اور مصدر؟ انزل. اچھا نہیں، آپ نے امر بنایا یہ انزل؟ جی. نہیں، امر دوبارہ بنائیں، امر ٹھیک نہیں بنایا. نزل ینزل. ہم نزل ینزل. دیکھیں آپ وہ حمزہ لگانے والی غلطی کر رہی ہیں نا. امر میں حمزہ ہر جگہ تو نہیں آ رہا ہوتا نا یہاں. نزل. یس، حمزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ نون پہ آلریڈی حرکت موجود ہے. تو ینزلو کا امر ہوگا سمپلی نزل. نزل ینزل، نزل. اور مصدر کیا جی؟ جی مصدر. سر مصدر اس کا تفعیل کے وزن پہ آئے گا نا مصدر. نزیل. نہیں، تفعیل. ایگزیکٹ تفعیل کے وزن پہ کریں. سٹارٹ میں تال آئے نا. تنزیل. یس، اب صحیح ہے، تنزیل. تو تنزیل.
ٹھیک ہے. تو نزل ينزل تنزیل اور امر ہے ينزل سے نزل. صحیح ہے. معنی کیا ہوتے ہیں اس کے؟ نازل کرنا، اتارنا. نازل کرنا یا اتارنا. بالکل. چونکہ اس کا مطلب اتارنا ہے نا. آج کل کی یعنی ٹیک کی زبان میں آئی ٹی وغیرہ میں ہم لوگ ڈاؤن لوڈنگ کو یہی تنزیل بولتے ہیں. یعنی کوئی چیز اتار رہے ہیں نا آپ اپنے سسٹم میں سرور سے. تو جیسے ابھی آپ نے امر نہیں بنایا تھا نزل یونزیلو سے، تو اکثر اگر آپ عربی ویب سائٹس وغیرہ دیکھیں نا تو وہاں لکھا ہوگا نزل مجانا یعنی فری ڈاؤن لوڈ. تو نزل یعنی ڈاؤن لوڈ کے سینس میں فعل امر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور مجانن ہوتا ہے فری. تو نزل مجانن یہ اکثر آپ کو ملے گا. تو آج کل اس معنی میں بولتے ہیں. اچھا جی مبشر، اب آپ آ گئی ہیں واپس، تو اب ترجمہ آپ کیجئے گا اس آیت کا. تشققو کا معنی ہم نے جی دیکھا سر. تھا پھٹنا ہے، اور یہ نزلہ جو ہے وہ نازل کیا جانے کے معنی میں. اچھا ایگزیکٹ اس لفظ کا معنی بتا دیں، نزلہ کا معنی کیا ہوگا صیغے کا؟ نازل کیا جائے گا. بالکل صحیح. ویسے ماضی ہے تو نازل کیا گیا، لیکن قیامت کے کانٹیکسٹ میں وہی مستقبل میں ہوگا، نازل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں تو وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ کیجئے گا ترجمہ. یوم اور دن تشقق کو پھٹ جائے گا، سماء آسمان. بالکل صحیح ہے. اچھا بالغمام. دیکھیے یہ جو ہے نا یوم تشقق، اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جنرلی تو مرکب اضافی ہم جو پڑھتے ہیں اس میں مضاف مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں نا، لیکن آپ جب آگے ایڈوانس گرامر پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جملہ جو ہوتا ہے نا پورے جملے کو بھی مضاف الیہ بنا لیا جاتا ہے. تو اب یہاں یوم جو ہے یہ ال اور تنوین کے بغیر اسی لیے آیا کہ یوم مضاف ہے اور اگلا جملہ تشقق السماء بالغمام اس کا مضاف الیہ ہے. اسی لیے ہم پھر اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو ان کو آپس میں جوڑ کے کرتے ہیں. یعنی ہم یوں نہیں کریں گے کہ اور دن آسمان پھٹ جائے گا، بلکہ ہم کہیں گے کہ اور جس دن آسمان پھٹے گا. ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی یوم مضاف ہے تشقق السماء والے جملے کی طرف. یعنی اگر میں اس کا بالکل لفظی مطلب کروں نا، وہ جو اضافت والا ہم کا کی کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ہوگا کہ آسمان پھٹنے کے دن. صحیح ہے. تو جس دن جی. پھٹے گا آسمان بالغمام. یہ غمام کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں بادل، بادلوں بادل کے کے ساتھ. ساتھ. ٹھیک ہے. ونزل اور نازل کیا جائے گا، الملائکۃ فرشتے اور نازل کیے جائیں گے فرشتے. تنزیلا. یہ جو نزلہ فعل ہے تنزیلاً اسی فعل کا مصدر ہے. کسی فعل کے بعد اس کا جب مصدر آتا ہے تو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، جو دو تین طرح کے معنی دیتا ہے. یعنی ایک تاکید ہے، سم ٹائمز کثرت مراد ہوتی ہے، اور کبھی وہ نوعیت یا صفت بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو یہاں وہی کثرت ہے، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. یا پے در پے یا لگاتار. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. چلیں کلیئر. جی جی کیا؟ جی سر بس یہی پوچھنا تھا، آگے سمجھ. کلیئر ہو گیا. چلیں اچھا ہے ماشاءاللہ. تو آج مطلب جیسے یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کیسی لگی آپ کو؟ مطلب اس سے جو چیزیں فعل کے بارے میں پڑھی تھیں وہ ہوئی ان کی کچھ پریکٹس؟ جی سر ایسے پریکٹس ہو جائے گا نا ہر لیکچر کے بعد، تو پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیسے پریکٹس کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو نا اس میں جو باقی سلائیڈز ہیں جو ابھی ہم نے کلاس میں نہیں کی وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں گروپ میں. تو آپ لوگ جب فری ہو جائیں تو اس ویک میں پھر اس کو حل کر لیجئے گا ٹھیک ہے؟ تاکہ اب آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. انشاءاللہ اس طرح آپ کچھ آیات جب کر لیں گے تو فعل سے ریلیٹڈ امید آپ کو کوئی دشواری پھر نہیں پیش آئے گی.